الرحمن الرحیم۔ سر سید احمد خان بر صغیر کے مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما، بہت عظیم رہنما تھے۔ انہوں نے جو سر سید احمد خان نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور آج جو کچھ ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے، چھوٹے سے سکول سے لے کر یونیورسٹیوں تک، میڈیکل کالجوں تک، اس کا نقطہ آغاز جو ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ سر سید احمد خان نے کی ہے۔ آج جو یعنی ہمارے بر صغیر میں مسلمان جو تعلیم کی طرف آئے ہیں اور علم کی طرف آئے ہیں، تو اس کا سہرا جو ہے وہ سر سید احمد خان کے ان کے سر جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کے حالات زندگی پر، ان کی جو ساری خدمات ہیں ان سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے۔ الطاف حسین حالی بہت بڑے شاعر، بہت بڑے نقاد اور مسلمانوں کے رہنما تھے۔ انہوں نے کتاب حیات جاوید کے نام سے لکھی ہے۔ حیات جاوید کتاب کا نام ہے، اور یہ سر سید احمد خان کے حالات زندگی پر ہے اور بہت خوبصورت کتاب ہے یہ۔ تو انہوں نے ایک واقعہ اس کتاب میں لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان ان دنوں عالی بیان کرتے ہیں کہ مجسٹریٹ تھے، انگریزوں کی جو عدالت تھی بر صغیر میں اس کے جج تھے۔ تو سر سید خان نے جج ہوتے ہوئے اپنے ساتھ 2-3 افراد ایسے رکھے ہوئے تھے کہ جو سر سید کو پڑھاتے تھے۔ ایک صاحب ایسے تھے جو سر سید کو عربی کی تعلیم، عربی پڑھاتے تھے۔ ایک دوسرے صاحب تھے جو انگریزی کتابوں کا ترجمہ کر کے بتاتے تھے۔ اور اس طرح یعنی سر سید بطور جج اپنی تعلیم، اپنا جو تعلیمی سلسلہ یہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ پڑھنے پڑھانے کا کام جاری تھا، بلکہ 2 استاد اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ ایک یہودی ان سے ملنے آیا، اور یہ یہودی کوئی عالم دین تھا، یعنی یہودی عالم تھا۔ وہ اپنی یہودیت کی جو تعلیم ہے اس پہ اسے عبور حاصل تھا۔ تو وہ سر سید سے ملا، اس نے کہا کہ میں نے پورے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا ہے، لیکن میری مالی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ ملازم رکھ لیں۔ تو سر سید نے اسے پوچھا جی کہ میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں، لیکن آپ تنخواہ کتنی لیں گے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ اگر آپ مجھے 9 روپے دے دیں تو میرے لیے کافی ہیں، لیکن اگر آپ 15 روپے دے دیں تو یہ آپ کی سخاوت ہے اور آپ کی جو وسعت قلبی کی مثال ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وہ جو زمانہ تھا، یعنی 1860 سے 1870-72 کا زمانہ، اس زمانے میں روپیہ بڑی قیمت رکھتا تھا، بڑی طاقت والا روپیہ تھا۔ اور سر سید چونکہ جج تھے، تو جس طرح آج کل ججوں کی تنخواہ جو ہے بہت زیادہ تنخواہ ہے، بہت بڑی تنخواہ جج لیتے ہیں، اس زمانے میں بھی انگریزوں نے ججوں کی تنخواہ بہت رکھی ہوئی تھی۔ تو سر سید بھی بہت تنخواہ لیتے تھے۔ اسی تنخواہ میں سے وہ عربی کے ٹیچر کو بھی تنخواہ دیتے تھے، انگریزی کے استاد کو بھی دیتے تھے۔ تو انہوں نے یہودی سے کہا کہ میں نہ تمہیں 9 روپے دوں گا، نہ 15 روپے دوں گا، میں تمہیں دوں گا 25 روپے، لیکن تم نے جو یہودیوں کی زبان ہے، عبرانی زبان، یہ مجھے سکھانی ہے۔ تو کہتے ہیں، عالی لکھتے ہیں کہ وہ یہودی اٹھا اور اس نے سر سید کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اتنی بڑی تنخواہ میری مقرر کی ہے۔ سر سید نے اس یہودی عالم سے براہ راست وہ زبان سیکھی، اور پھر سر سید نے اپنی جو کتابیں، جو عیسائیت کی جو تعلیمات ہیں، یہودیت کی جو تعلیمات ہیں، ان پر مشتمل جو سر سید کتاب ہے تبین الکلام، جو ان کی بک ہے، تو وہ اس کے بعد سر سید نے ایک معیاری ایک جو تقابلی مطالعہ ہے جو سر سید نے پیش کیا۔ تو اس طرح میں یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ سر سید جج ہوتے ہوئے بھی باضابطہ اپنے علم کو اپ ڈیٹ ہی نہیں کر رہے، بلکہ علم کو مزید جو ہے وہ اس کے اضافے کے لیے بھی کوششیں کرتے ہیں۔ پڑھنے کا عمل ان کا جاری ہے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم پوری قوم جو ہے، مسلمان بر صغیر کے کیا، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے پڑھنے کی کیا حالت ہے یا پڑھانے کی کیا حالت ہے۔ بے شک نام کی حد تک ہماری بہت ساری یونیورسٹیاں بھی ہیں، بہت سارے ہزاروں لوگوں نے ہمارے ہاں پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے، اور لیکن حالت یہ ہے کہ یہ جو حالیہ وبا پھیلی ہے، اللہ اس سے بچائے، ساری دنیا کو بچائے اس وبا سے، کرونا کی جو وبا پھیلی ہے، پوری دنیا میں تحقیق ہوتی رہی۔ تو اب جو معلومات ہمارے سامنے آئیں کہ اس کی ویکسین بھی تیار ہو گئی ہے، وہ ویکسین پاکستان بھی پہنچ گئی ہے، اور یہ ویکسین تیار کی
چائنا کی لیبارٹریز میں تیار ہوئی، امریکہ کی لیبارٹریز میں تیار ہوئی، رشیا کی لیبارٹریز میں تیار ہوئی، اور ہندوستان کی لیبارٹریوں میں بھی تیار ہوئی، اور یہ برطانیہ کی لیبارٹریوں نے بھی تیار کی۔ تو پوری دنیا میں کسی اسلامی ملک میں، کسی اسلامی یونیورسٹی میں، کسی اسلامی لیبارٹری میں، کوئی مسلمانوں کی لیبارٹری میں اس طرح کا سرے سے کوئی کام نہیں ہوا۔ جبکہ دوسری یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ مسلمان نالائق ہیں علم میں، تو لیکن ایسا ہو کیوں نہیں رہا؟ مسلمانوں کے پاس کوئی دولت کی کمی ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ چند سال پہلے 2011 میں ہمارے ایک پڑوسی مسلمان ملک میں، برادر اسلامی ملک میں، ایک شہزادی کی شادی، ایک بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہوئی، تو اس میں اتنی رقم خرچ کی گئی کہ یعنی کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی شادی وہ ہوئی، اور اس کا جو لباس تیار کیا گیا، ہیرے جوہرات جس پہ لگے ہوئے تھے، اس کا سوٹ جو تیار کیا گیا، اس کا خیمہ تیار کیا گیا ہیرے جوہرات کا، احرام مصر کی طرز کا خیمہ چھوٹا سا بنا کے اس کے اندر اس کا لباس، وہ ہیرے جوہرات کروڑوں ڈالر کے اسے پہنائے گئے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ بادشاہ نے، اس کے والد محترم نے اس کے لیے جو باتھ روم بنایا وہ مکمل سونے کا بنایا، اس کی دیواریں سونے کی، اس کی ٹائلیں سونے کی، اور خاص طور پہ جو ٹوائلٹ جو انہوں نے بنایا تو وہ بھی پورا سونے کا بنا کے اسے پیش کیا۔ تو یہ انہوں نے اپنی دولت کا، اپنی جو ہے وہ اس بات ثابت کیا کہ وہ کتنے دولت مند ہیں۔ تو یہ حال ہے ہمارا کہ ہم دولت یوں لٹاتے ہیں کہ باتھ روم تو بھی سونے کے بنا دیتے ہیں۔ تو کیا پورے اسلامی مملکت میں کوئی ایسا حکمران نہیں ہے، کوئی ایسا رہنما نہیں ہے کہ جو ہماری اس امت کے بہترین نوجوانوں کو تلاش کرے، ذہین ترین نوجوانوں کو تلاش کرے، ان کی تعلیم پہ خرچ کرے، ان کے تحقیق پہ لگائے، اور امت مسلمہ جو ہے وہ تحقیق کی طرف آئے اور ریسرچ کے ذریعے جو دنیا آگے بڑھے۔ آج جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں سپر پاور ہے، فلاں بڑی طاقت ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ علم کی دنیا کی علم ان کے پاس ہے، بہترین دنیا کے سائنسدان ان کے پاس ہیں، بہترین دنیا کے اساتذہ ان کے پاس ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ سر سید کی اس فکر کہ ہم وہ پوری قوم پڑھنے کی طرف آئے، علم کی طرف آئے، ہم مسلمان واقعی علم کی طرف آئیں، پڑھنے کی طرف آئیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔